السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں شک شبہ ڈالنا، جو دل میں خیالات اٹھتے ہیں، ان میں سے اگر برے ہوں تو آپ وسوسہ کہیں گے، اچھے ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ تو وسوسہ عام لفظ ہے، ہم آپ سمجھیں۔ لہما، ان دونوں کے لیے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا۔ الشیطان، شیطان نے، پھر ان دونوں کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ دونوں کون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ لیبدیا، لام تاکید، یا کے معنی وہ، بعد ال یا اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما، جو، ووریا چھپائی گئی تھی، انہما، ان دونوں سے۔ یہ جو ووریا ہے، ووریا، اس کو دیکھیں تو آپ اردو کا لفظ ورا، عربی کا لفظ ہے ورا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کئی بار، اور میں نے اس کی نشانی بتائی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں ما ورائے عدالت، عدالت سے پرے، یعنی عدالت سے چھپا کر، عدالت کے پیچھے سے جو قتل ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ما ورائے عدالت قتل کر دیا۔ تو یہ ورا وہی ہے جو چھپائی گئی تھیں، وہ عدالت سے چھپایا جاتا ہے۔ من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ ہما کا جو صیغہ ہے یہ تو دونوں کے لیے ہے، من سے، سوآتی، شرمگاہ، یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اس کے اور معنی بھی ہیں، جیسے اس کا معنی لاش ہم نے پڑھا تھا جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو یہی لفظ ہے۔ اصل میں سو کا لفظ بھی یہیں سے آتا ہے، یہیں سے بنے گا سو، برے، علماء سو میں نے کئی بار بتایا ہے، برائیوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کا معنی شرمگاہ کیسے ہوا؟ اصل میں جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں، جن کا ظاہر کرنا برا لگتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو لاش کو بھی سوآتی اس لیے کہا تھا قرآن نے کہ وہ بھی، لاش کوئی مر جائے تو وہ باہر پڑی رہے، اس کو چھپایا نہ جائے، قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے انسانوں کے لیے کہ ایک لاش جو ہے، مرا ہوا انسان ننگا پڑا ہے، یا آخر اگر باہر پھینک دیں گے اس کا کفن پھٹے گا، اس کو درندے کھائیں گے، بدبو پھیلے گی، تو یہ ساری شرم کی باتیں ہیں، اس لیے اس کو لاش کو بھی کہا جاتا ہے۔ وقالا، میت کو یعنی، اور کہا، ما، نہیں، نہاکما، تم دونوں کو روکا۔ نہا جو ہے نہیں بھی ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی نہیں کہتے ہیں جب نہ کرنی ہو، تو ویسے یہ اوامر و نہی، امر حکم دینا، نہیں منع کرنا۔ تم دونوں کو روکا، ربکما، تمہارے رب نے، یہ شیطان نے کہا، ان ہذہ الشجرہ، ان سے، ہذہ، اس، شجرہ تھی، یہ مؤنث ہے لفظ چونکہ، اس لیے ہذہ ہی آیا ہے۔ تو ان ہذہ الشجرہ تھی، اس درخت سے، الا مگر، ان کے، تکونا، تم ہو جاؤ دونوں، ملکین، فرشتے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، جیسے ملائکہ اس کی جمع ہے، او یا، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ،
من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے جب بھی جنت اور جہنم کی بات آتی ہے کافروں اور مومنوں کے لیے، تو خالدین فیہا بار بار آتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اس میں آیت پہ واپس آ جائیے۔ پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے وہ ان دونوں کے لیے وہ جو چھپائی گئی تھیں ان دونوں کی شرمگاہیں، تاکہ وہ ان دونوں کی چھپائی جانے والی شرمگاہوں کو عیاں کر دے، ظاہر کر دے۔ اور کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے، کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اسی لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ درخت کو کھا لیا تو پھر یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، تو اس لیے تمہیں روکا گیا، یہ وسوسہ ڈالا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں سے اس نے قسم کھائی، قسم کھا کر کہا۔ قاسمہ قسم، کاف سین میم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ہما دونوں کے لیے، انی کہ بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین یقیناً دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، ناصح ہوں، ناصح نصیحت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے وہ خیر خواہی ہوتا ہے بندے کا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلہما، پس اس نے مائل کر لیا، پس اس نے کھینچ لیا۔ اچھا، یہ جو دلہ ہے، دال لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ دلیل جو ہم دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو دلائل کس لیے دیتے ہیں؟ یہ لفظ یہیں سے بنے گا، کسی کو مائل کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا، اگر دال لام کے آگے واؤ لگا دیں تو دل، ڈول کو کہتے ہیں عربی میں، وہ جیسے کنویں میں گراتے ہیں تو اوپر سے نیچے کو گراتے ہیں اور پانی کھینچ کے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب اوپر سے نیچے کو گرانا۔ فدلہما، پس ان دونوں کو قائل کر لیا، کھینچ لیا، بے غرور، دھوکے سے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم اردو میں تو غرور تکبر کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ شیطان کا نام بھی الغرور ہے، دھوکے باز۔ ان دونوں کو دھوکے سے کھینچ لیا، قائل کر لیا، مائل کر لیا، شیشے میں اتار لیا۔ فلما، پھر جب، ذاقا، ان دونوں نے ذائقہ چکھا، الشجرہ، درخت کا، بدت، ظاہر ہوگی، ابھی آپ نے پڑھا، بادال یا، اس کا روٹ ورڈ ہے بادال واؤ، ظاہر ہو گئے، لہما، ان دونوں کے لیے، تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کے ستر، ان دونوں کی شرمگاہیں، ان دونوں کی وہ چیزیں جو چھپائی جاتی۔ اور تفقا، شروع کر دیا، لگے، نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، تا فا قاف۔ یخصفان، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خاص فاد فا، اس کا معنی ہوتا ہے چپکانا، خاص طور پہ چمڑے کے دو حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، چپکا دینا، جیسے جوتے بناتے ہیں تو چپکاتے ہیں۔ تافقا، لگے وہ دونوں، یکسفان، چپکانے، وہ دونوں نے چپکانا شروع کر دیا، آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے، علیہما، اپنے اوپر۔ یہ دونوں نئے لفظ ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے۔ من ورق الجنہ،
मिन से वर्क, वर्क कहते हैं पत्ते को, अल जन्ना जन्नत के। ये जो कागज होता है जिसे कॉपी के वर्क, किताब के वर्क, इसको भी वर्क इसीलिए कहते हैं कि ये एक पत्ते की तरह होता है, इसकी दोनों साइड होती है। तो जन्नत के पत्तों से अपने ऊपर वो चिपकाने लगे। व नादाहुमा, और नदा लगाई, पुकारा, आवाज लगाई। नदा हम उर्दू में भी कहते हैं। उन दोनों को, रब्बुहुमा, उन दोनों के रब ने, अलम के क्या नहीं, अन हाकुमा, मैंने तुम्हें मना किया था, वही नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर हम ये बोलते हैं। ये अरबी का इतनी मशहूर आयत है कि जैसे उर्दू की तरह लोग इसको बोलते हैं, जैसे कुलू वशरबू बोलते हैं। क्या मैंने तुम दोनों को नहीं रोका था, अन से, तिलकुमा अशजारत, तिलकुमा इन इससे, अशजारत इस दरख्त से, क्या मैंने तुम दोनों को इससे नहीं रोका था। ये दो हैं तो तिलकुमा होगा, वरना तिल का होता है, आपको पता है। वाकुल, और मैंने कहा था, जो अलाम है पीछे ना है, आप ब्रैकेट में ना करना, मैंने नहीं कहा था लकुमा, तुम दोनों से, इन शैताना, बेशक शैतान, लकुमा, तुम दोनों का, अदुव मुबीन, अदुव है, दुश्मन है। अदावत उर्दू का लफ्ज हम बोलते हैं दुश्मनी के लिए। मुबीन, खुला, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। इसका बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। बस उसने उन दोनों को धोखे से माइल कर लिया, धोखे से खींच लिया। फिर जब उन दोनों ने दरख्त को चख लिया, तो उन दोनों के लिए उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गई, और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्तों से चिपकाने लगे। और उन दोनों के रब ने आवाज दी, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, और क्या तुम्हें नहीं कहा था दोनों को कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये आज का सबक पूरा हुआ। मुबीन, खुला, आप कई बार पढ़ चुके हैं, बैन से वाज़े। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान और आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को जारी रखा है इन आयतों में, और बहुत आम सबक है हमारे लिए, क्योंकि हम आदम की औलाद हैं, और हमारे बाबा जी से कैसे धोखा किया था शैतान ने, और अम्मा जी से। अल्लाह फरमाता है, फिर उन दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला। चाहता क्या था वसवसा डालने से, कि जो इनसे छुपा दिया गया है, यानी इनके सतर, इनकी शर्मगाहों को वो खोल दी जाए। और बहाना उससे पहले तो वसवसा डाला दिल में, और मकसद क्या था कि उनकी शर्मगाहें खुल जाएं। और फिर वसवसा ये डाला कि जो तुम्हारा रब है उसने इसलिए तुम्हें इस दरख्त के पास आने से रोका है, अगर तुमने ये खा लिया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और तुम हमेशा हमेशा रहने वाले बन जाओगे, तो तुम्हारा रब ये नहीं चाहता। अंदाज़ा कर लें कि इतने अजीम इंसान को शैतान ने वसवसा डाल दिया। आज हमारे ज़हन में भी कितने वसवसे आते हैं बुरे कामों के, वो शैतान ही डालता है। इससे बचने के लिए अल्लाह की पनाह वाली दुआएं पढ़नी चाहिए, और सबसे पहले शैतान को अपना दुश्मन डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप दुश्मन समझते हैं उसका अच्छा मशवरा भी आप शक की नज़र से देखते हैं। तो जब आप, अल्लाह बार बार कहता है कुरान में तुम्हारा खुला दुश्मन है, अगर हम इसको खुला दुश्मन ना समझें तो फिर ये हम इसके चक्कर में आ सकते हैं। और उसने पहला वार क्या किया, लालच ये दिया कि तुम्हें जिंदगी हमेशा की मिल जाएगी, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। और
ان کی شرمگاہیں واضح کرنے کے لیے یہ اس کا پلان تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں شیطان کے جو چیلے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، عورت کو ننگا کر کے بازاروں میں لایا جا رہا ہے، اور کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی ثقافت کے نام پر، کبھی لباس اور فیشن اور ڈیزائن کے نام پر، کبھی تجارت کے نام پر کہ بکتی نہیں چیزیں جب تک عورت ان چیزوں کی آ کر مشہوری نہ دے ٹی وی کی سکرینوں پر، کبھی مخلوط تعلیم کے ذریعے اصل میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں وہ، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں جو بھی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نے یہی کام کیا تھا ہمارے بابا اور اماں جی سے، اب اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، اور اس پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھ لیں ہر گھر میں ہر مرد نظر ڈالے کہ ان کے گھر میں عورتیں جو ہیں بچیاں اور بیویاں کس قدر اپنے جسم کو ڈھانپنے کا انتظام کرتی ہیں۔ کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ لباس پہننے ہوئے بھی جیسے ننگی ہوں، کبھی ٹائٹ لباس ہوتا ہے، کبھی فیشن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ شیطانی ہیں۔ پھر اس لالچ میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں آ نہیں رہے تھے، لیکن پھر اس نے قسمیں کھائیں، اور جب قسمیں کھائیں تو وہ اعتبار کر بیٹھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے شیطان نے بابا جی کو اور اماں جی کو اپنا خیر خواہ بتلایا۔ آج بھی جتنے لوگ دھوکہ کرتے ہیں دیکھ لیں وہ اپنے آپ کو آپ کا خیر خواہ شو کرتے ہیں، جبکہ وہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اور پھر ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لایا، کیا کیا کہ درخت کے پاس وہ چلے گئے، کبھی ذائقہ ہی چکھا تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، حالانکہ وہ میاں بیوی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے فوراً کیا کیا کہ جو جنت کے درختوں کے پتے تھے ان کو جوڑ کر اپنے جسم کے اوپر رکھنے لگے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اس کا ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ جدید سائنسدان کہتے ہیں پہلے انسان سانپ تھا، کیڑا مکوڑا تھا، پھر بندر بنا، پھر یہ ننگا تھا، تو یہ ساری باتیں قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ جنتی لباس تھے پہلے انسان کے جسم پر اور حوا کے جسم پر بھی، پھر جب ان کی اللہ کی نافرمانی سے وہ اتر گئے تو پھر بھی انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ تو انسان تو لباس کے ساتھ آیا ہے، یہ فلاسفر غلط کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے، تو ان دونوں نے یہ کام کیا ڈھانپنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ننگا کرنا چاہتا تھا اس نے کیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے پھر شیطان کے دھوکے سے نکلے اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن پھر اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور کہا نہیں تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے اگلی بات اگلی آیتوں میں آئے گی، لیکن ایک بات یہاں پہ کہنا ضروری ہے۔ آپ نے مسلمانوں میں ٹی وی کی سکرینوں پر اور جمعوں کے خطبوں میں مولویوں کو یہ کہتے ہوئے بار بار سنا ہے کہ وہ جی شیطان پہلے اماں حوا کے پاس گیا، اس کو ورگلایا، پھر اس نے بابا جی کو کہا۔ کیسی بنی بنائی کہانیاں سناتے ہیں لوگ۔ اب قرآن کو دیکھیں کتنی بار تسنیہ کا صیغہ آیا ہے کہ تم دونوں کو روکا تھا، تم دونوں کو شیطان نے کھینچ لایا، تم دونوں کو اس نے یہ کیا، تم دونوں کو اس نے یہ کیا، تم دونوں نے درخت کے پاس چلے گئے، اب تم دونوں کو میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اب دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو باقی بات انشاءاللہ آگے کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قصہ بنا کر عورت کو اس کے عظیم مرتبے سے نیچے گرانے کی کوشش کی گئی کہ ورنہ جی بابا جی تھے، بابا جی کی غلطی نہ کرتے۔ اور ایک یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے
آدم علیہ السلام نے بھول کر کی، دھوکے میں آ کر کی، جان بوجھ کے نہیں کی۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور اللہ ناراض ہوگا تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ جتنا علم چاہتا ہے اپنے انبیاء کرام کو بتاتا ہے، جتنا نہیں چاہتا نہیں بتاتا۔ اگر ہر چیز کا علم بتا دے، اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں تو پھر بابا جی تو قرآن بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھول کر کی، میں نے دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر، لیکن ہم اس کے بیٹے گئے نہیں ابا جی بابا جی آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، تو کتنا بڑا جرم کرتے ہیں ہم یہ کہہ کر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔